بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ اسلام کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کروں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شک و شبہات پیدا کیا جائے۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا، میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی 30 اجزاء ہیں، لیکن قرآن میں بے شمار آیات مشابہ ہیں جو ایک جیسی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا، پوچھئے تو صحیح۔ تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو مشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن مجید سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو کہ تکرار پیدا کر رہے ہیں اور جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، دو پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے۔ دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا، غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ یہودی زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار بھی کیسے ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔